الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے. کورس 4 کے سبق کو آج پڑھیں گے، جس میں ہم کورس نمبر 4 کا تعارف لیں گے اور سورۃ البقرہ کی آیات 77 تا 69 کو سیکھیں گے صفحہ 11 کے ساتھ. تو پہلے ہم کورس نمبر 4 کے مقاصد کو لیتے ہیں. تو پہلا مقصد اس کورس کا کیا ہے کہ سورۃ البقرہ کے اگلے 5 صفحات کی تعلیم، یعنی صفحہ نمبر 11 سے صفحہ نمبر 15 تک، یہ ہیں اگلے 5 صفحات جو ہم اس کورس میں پڑھیں گے. اور آیت ہے 77 تا 105 تک، 77 سے 105 تک جو ہے ان 5 صفحات میں یہ آیات ہیں جن کو ہم اس کورس میں پڑھیں گے. اور اس کا اسٹائل ہوگا بالکل کورس 3 کے جیسا. پارٹ اے میں ہم سورۃ البقرہ کے اگلے 5 صفحات کو پڑھیں گے، یعنی ہر صفحہ کے 4 سبق ہوں گے، تو 5 چوکا 20 اسباق ہوں گے. اور پارٹ بی میں ہم گرامر کو سیکھیں گے. گرامر میں صرف کے بقیہ اہم اسباق کو سیکھیں گے اور نحو کے چند اسباق کو دیکھیں گے. دوسرا مقصد کیا ہے؟ قرآن کریم کے مزید الفاظ و معنی کو سیکھنا، یعنی قرآن کریم کی ہر سطر میں ایک نیا لفظ ہی آپ کو ملے گا. آپ دیکھ سکتے ہیں یہ صفحہ نمبر 11 ہے، جس میں ہر لائن میں ایک ہی نیا لفظ آپ کو ملنا ہے، لیکن یہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں نئے ورڈ جو ہے 17 ہے، نئے الفاظ 17 ہیں. تو ایک لائن میں زیادہ بھی ہو سکتے ہیں اور کسی میں کم بھی ہو سکتے ہیں. اوسط جو بنے گا نا وہ 1 سے کم ہی بنے گا. آپ دیکھ سکتے ہیں 17 17 8 16 12. اوسط جو نکلے گا وہ ہر صفحہ پر صرف ایک ہی نیا لفظ آپ کے لیے ملے گا. جی. تیسرا مقصد کیا ہے؟ الفاظ و معنی کو آسانی کے ساتھ یاد رکھنے کی خاطر اشارات اور فقروں کو سیکھنا. یہ بات ہم نے پہلے بھی بتائی تھی کہ جب بھی آپ کسی فقرہ کو پڑھیں گے، کسی فریز کو سیکھیں گے، تو اس فارمولا کو استعمال کریں گے. کیا ہے وہ؟ R5S 10 لاؤڈ. R یعنی ریلیکس، آپ آرام سے پڑھیں گے. اگر آپ مختلف خیالات میں گھرے ہوئے ہوں یا کسی تناؤ میں ہوں تو گہری سانس لیجئے تاکہ ذہن ادھر ادھر نہ لگا رہے. 5S یعنی حواس خمسہ، جن کو 5 سینسز بھی کہہ سکتے ہیں آپ، ان کو استعمال کریں گے، جس میں سننا، دیکھنا، سونگنا، چکھنا، محسوس کرنا وغیرہ. کیا محسوس کریں گے؟ افعال کی حرکتوں کا اور اسما کی شکلوں کا تصور کریں گے. اور یہ کام آپ کم از کم 10 سیکنڈ کریں گے اور اس کو بلند آواز سے یعنی زور سے پڑھیں گے. اور اس طریقے سے جب آپ کی پریکٹس ہوگی تو آپ کو بہت ہی زیادہ فائدہ ہوگا. تو یہ جو فارمولا آپ کو بتایا ہے R5S 10 اور لاؤڈ، اس کا استعمال آپ ضرور کریے. چوتھا مقصد کیا ہے؟ قرآن کریم کی تعلیمات کو اپنے زندگی میں لانے کا طریقہ سیکھنا. اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ مطالعہ اور غور و فکر کے بعد تصور اور احساس کریں گے، پھر دعا، احتساب، پلان اور تبلیغ کا استعمال کریں گے. پانچواں مقصد کیا ہے؟ صرف کے مزید الفاظ بنانے کے قواعد کو سیکھنا اور نحو کے بنیادی قواعد سیکھنا، یعنی الفاظ کو جوڑ کر ان کے جملے کیسے بنیں گے، یا الفاظ سے جوڑیاں بنیں گی اور جوڑیوں اور الفاظ کو ملا کر کے جملے کیسے بنیں گے، یہ ہم نحو کے ذریعے سے سیکھیں گے. چھٹا مقصد کیا ہے؟ سیکھنے کے عمل کو مؤثر بنانے کے لیے قرآن سے متعلق عربی بول چال کے 200 سے زائد جملے سیکھنا. 200 سے زائد جملے سیکھنا. تو
ان 5 صفحات کو جو ہم اس کورس میں پڑھیں گے، آپ ان 5 صفحات کو اپنے دائیں ہاتھ کی 5 انگلیوں پر پیش کر سکتے ہیں، کیونکہ پہلے جو 5 صفحات پڑھے وہ بھی ہم نے اپنے دائیں ہاتھ کی 5 انگلیوں پر پیش کیے، پھر اگلے 5 یعنی 6 سے 10 کو جب ہم نے پڑھا ان کو ہم نے بائیں ہاتھ کی 5 انگلیوں پر پیش کیا، اس لیے یہ اگلے 5 ہیں یعنی 11 سے 15 ہیں، اس لیے اس کو ہم اپنے سیدھے ہاتھ کی یعنی دائیں ہاتھ کی 5 انگلیوں پر پیش کر سکتے ہیں، جیسے 11 12 13 اور 14۔ جی یہ 11واں صفحہ ہے جس کے 4 اشارے ہیں: جاہل اور پڑھے لکھوں کا حال، آگ صرف چند دن، قاعدہ آگ و جنت کا، میثاق بنی اسرائیل، میثاق بنی اسرائیل۔ جاہل اور پڑھے لکھوں کا حال، آگ صرف چند دن، قاعدہ آگ اور جنت کا، میثاق بنی اسرائیل۔ تو یہ میپ جب ہوگا تو انگوٹھے پر یہ آئے گا 11واں صفحہ۔ جی اور اگر آپ مختصراً دیکھیں گے، جاہل، چند دن، قاعدہ، میثاق۔ اب ہم لیتے ہیں تعارف پہلے اشارے کا، جاہل اور پڑھے لکھوں کا حال۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی غلط حرکتوں کا بیان کیا ہے، اور یہ بھی کہ بنی اسرائیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے تعلق سے اپنی کتابوں میں موجود پیشین گوئیاں، جو ان کتابوں میں آپ کے متعلق باتیں تھیں، ان کو چھپایا کرتے تھے۔ تو اب ہم لیتے ہیں ان آیات کو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولا يعلمون ان اللہ يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون۔ ان آیات میں ہمارے لیے جو پیغام ہے وہ یہ ہے کہ اللہ دلوں کی بات کو بھی جانتا ہے، چاہے وہ چھپی ہوئی ہو یا ظاہر ہو۔ ان پڑھ لوگ صرف تمناؤں اور آرزوؤں میں زندگی گزارتے ہیں جن کا اللہ کی کتاب سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ جو لوگ دنیاوی فائدے کی خاطر اللہ تعالیٰ کے کلام کو تبدیل کرتے ہیں، ان کے لیے اللہ کے ہاں سخت ترین سزائیں ہیں۔ جی تو اب ہم لیتے ہیں لفظی فقری ترجمہ اور شرح۔ تو پہلی آیت، اولا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، کیا نہیں وہ جانتے کہ اللہ جانتا ہے جو وہ چھپاتے ہیں اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں۔ آ و لا، آ یعنی کیا و اور لا نہیں، یعلمون وہ سب جانتے ہیں۔ اولا یعلمون، کیا نہیں وہ جانتے ہیں، ان اللہ کہ اللہ یعلم جانتا ہے، ما جو یسرون وہ چھپاتے ہیں، سر یسر یعنی چھپانا، یسرون اور جو وہ چھپاتے ہیں، وما یعلنون اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں۔ اعلنا یعلن یہ ہے ظاہر کرنا، یعلنون وہ سب ظاہر کرتے ہیں، وہ سب ظاہر کرتے ہیں۔ اولا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، کیا نہیں وہ جانتے کہ اللہ جانتا ہے جو وہ چھپاتے ہیں اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ اسی بات کا ذکر فرما رہا ہے کہ کس طرح بنی اسرائیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے تعلق سے اپنی کتابوں میں موجود پیشین گوئیوں کو چھپایا کرتے تھے۔ جو کچھ وہ چھپا رہے ہیں یا ظاہر کر رہے ہیں، بلکہ جو کچھ بھی وہ کر رہے ہیں
اللہ تعالیٰ سب کو جانتا ہے۔ جی مائک آن کریں گے اور ترجمہ پڑھیں گے۔ اولا یعلمون، کیا نہیں وہ جانتے؟ اولا یعلمون، کیا نہیں وہ جانتے؟ ان اللہ، کہ اللہ یعلم، جانتا ہے، ما یسرون، جو وہ چھپاتے ہیں، وما یعلنون، اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں۔ یہ نیا فریز ہے، نیا فقرہ ہے، اس لیے اس کو دو بار ہم پڑھیں گے۔ یسرون، وہ چھپاتے ہیں، وما یعلنون، جو وہ ظاہر کرتے ہیں، ما یسرون وما یعلنون، جو وہ چھپاتے ہیں اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں اگلی آیت۔ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، اور ان میں سے کچھ ان پڑھ ہیں، اور ان میں سے کچھ ان پڑھ ہیں، وہ نہیں جانتے کتاب کو سوائے آرزوؤں کے، اور نہیں ہیں وہ مگر گمان سے کام لیتے۔ یعنی اور منہم، ان میں سے، یا کچھ ان میں سے، ومنہم، اور ان میں سے کچھ، امیون، ان پڑھ ہیں، لا یعلمون، نہیں وہ جانتے، الکتاب، کتاب کو، الا امانیہ، سوائے آرزوؤں کے۔ الکتابہ اور امانیہ یہ دونوں جو ہے یہاں مفعول ہیں، یعنی آبجیکٹ کے طور پر استعمال ہوئے ہیں۔ الکتابہ، کتاب کو، الا امانیہ، سوائے آرزوؤں کے، وَإِنْهُمْ، اور نہیں ہیں وہ، الا مگر، یظنون، گمان سے کام لیتے۔ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ، اور ان میں کچھ ان پڑھ ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر دو گروپوں کا ذکر کیا ہے، یعنی امی جو جاہل ہیں، ان پڑھ ہیں۔ علماء کے بارے میں بھی گفتگو کی ہے کہ یہ امی کی بات پہلے ہوئی ہے، امی کتاب سے واقف نہیں ہے، یا شاید انہیں کتاب میں موجود تفصیلات کو جاننے کی ذرا بھی فکر نہیں ہے، ان کا مذہب پورا کا پورا بے بنیاد اور باطل خیالات پر مبنی ہے، جیسے آگ ہمیں نہیں چھوئے گی، ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے چہتے ہیں، صرف یہود ہی جنت میں داخل ہوں گے۔ جب ہدایت کی بنیاد سرچشموں، جب ہدایت کی بنیادی سرچشموں یعنی اللہ کی کتاب اور اس کے رسول کی تعلیمات سے انسانوں کا رشتہ ختم ہو جاتا ہے نا، تو پھر اس قسم کی باتیں عام ہو جاتی ہیں۔ آج کے مسلمانوں کی صورتحال بھی اس سے کچھ حد تک ملتی جلتی ہے۔ جی تو مائک آن کیجئے اور ترجمہ پڑھیے۔ وَمِنْهُمْ، اور ان میں سے کچھ، امیون، ان پڑھ ہیں، وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ، اور ان میں سے کچھ ان پڑھ ہیں، وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ، اور ان میں سے کچھ ان پڑھ ہیں، لا يعلمون، نہیں وہ جانتے، الکتاب، کتاب کو، الا امانیہ، سوائے آرزوؤں کے، الا امانیہ، سوائے آرزوؤں کے، وَإِنْهُمْ، اور نہیں ہیں وہ سب، الا مگر، یظنون، گمان سے کام لیتے، یظنون، گمان سے کام لیتے۔ اب ہم اگلی آیت کو دیکھتے ہیں۔ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ، سو خرابی ہے ان کے لیے جو لکھتے ہیں کتاب اپنے ہاتھوں سے، پھر وہ کہتے ہیں یہ اللہ کے پاس سے ہے تاکہ وہ حاصل کریں اس سے ثمنًا قلیلا، تھوڑی قیمت۔ فویل لہم، سو خرابی ہے ان کے لیے، مما کتبت، اس سے جو لکھا، ایدیہم، ان کے ہاتھوں نے، وویل لہم، اور خرابی ہے ان کے لیے،
اس سے جو مما یکسبون وہ کماتے ہیں. فا یعنی سو یا پس، ویل خرابی ہے، فویل سو خرابی ہے، للذین ان کے لیے جو یکتبون لکھتے ہیں، کتب یکتب یعنی لکھنا، یکتبون لکھتے ہیں، الکتاب کتاب، بِأَيْدِيهِمْ اپنے ہاتھوں سے، ثم پھر یقولون وہ کہتے ہیں، ھذا یہ، من عند اللہ اللہ کے پاس سے ہے، لیشتروا تاکہ وہ حاصل کریں. اصل میں یہ یشترون تھا، لی کی وجہ سے یشترو یعنی نون غائب ہو گیا، وہ ختم ہو گیا. لیشتروا تاکہ وہ حاصل کریں، بھی اس سے، ثمنن قلیلا، ثمن کہتے ہیں قیمت کو، قلیل کہتے ہیں تھوڑی، ثمنن قلیلا تھوڑی قیمت. فویل سو خرابی ہے، لہم ان کے لیے، مما اس سے جو، کتبت لکھا، ہوا کتبہ ہیا کتبت، کیونکہ ایدی یہ جو ہے مؤنث کے لیے ہے اس لیے کتبت کا ورب استعمال کیا گیا ہے. ایدیہم ان کے ہاتھوں نے، وویل لہم اور سو خرابی ہے ان کے لیے، مما اس سے جو، یکسبون وہ کماتے ہیں. کسب یکسب یعنی کمانا. تو فویل للذین سو خرابی ہے ان کے لیے جو، گزشتہ آیات میں، پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے امیوں کا ذکر فرمایا تھا. اب دوسرے گروپ یعنی علماء کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے کہ انہوں نے بھی بہت سارے بڑے بڑے گناہوں کا ارتکاب کیا تھا. کتاب میں جیسے کتاب میں تبدیلی کر کے اس میں اپنی جانب سے کمی زیادتی کی، یعنی اس کلام میں اپنی طرف سے بھی جو ہے جو چاہتے تھے کر دیتے تھے، اور پھر لوگوں کو بولنا یہ بھی جو انہوں نے پڑھایا ہے اللہ کی طرف سے ہے. پھر لوگوں کو یہی بولتے تھے کہ جو پڑھایا ہے نا اپنی طرف سے لکھ دیا، اس کو بھی اللہ کی طرف جو ہے منسوب کرتے تھے کہ یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے. یہ سب حرکتیں کیوں کر رہے تھے؟ ثمنن قلیلا، دنیا کے تھوڑے فائدے کے لیے. بتائیے آپ، دنیا کے تھوڑے سے دن کے فائدے کے لیے وہ کتنے بڑے گناہ کا ارتکاب کر رہے تھے، وہ ان کو تصور میں بھی نہیں تھا. وہ اس کو اپنی چالاکی، اپنی ہوشیاری، اپنے علم پر جو ہے کمال سمجھ رہے تھے کہ ہم نے اپنے علم کے ذریعہ سے لوگوں کو اس طرح جو ہے گمراہ کر دیا، اور لوگ جو ہے ہماری ہی بات کو مان رہے ہیں. جی، تو ایسے لوگوں کے لیے متعدد سزائیں ملیں گی. اس بات کی سزا کہ انہوں نے اللہ کی کتاب میں تبدیلی کی، اور اس بات کی سزا کہ اللہ کی کتاب میں کمی زیادتی کر کے وہ دنیا کا فائدہ اٹھانا چاہتے تھے، دنیا کا نفع لینا چاہتے تھے. امت مسلمہ میں بھی اس قسم کے لوگوں کو دیکھ کر آپ تعجب مت کیجیے. جب کبھی آپ کسی نامعلوم شخص کو اسلام کے بارے میں بات کرتے سنیں تو اس کی باتوں کو قرآن و حدیث سے تصدیق کر لیں. اگر کسی بات کے بارے میں آپ کو مکمل علم نہ ہو تو اسے اس طرح کہہ کر پیش مت کیجئے کہ اللہ نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فرمایا ہے، بلکہ ایسی کوئی بات کہنے سے پہلے اس کی اچھی طرح سے تصدیق کر لینی چاہیے. اب یہاں پر ایک حدیث لیتے ہیں. حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ اللہ علم کو اس طرح نہیں اٹھائے گا کہ اس کو بندوں سے چھین لے گا، بلکہ پختہ کار علماء کو موت دے کر علم کو اٹھائے گا. یہاں تک کہ جب کوئی عالم باقی نہ رہے گا تو لوگ جاہلوں کو سردار بنا لیں گے، ان سے سوالات کیے جائیں گے اور وہ بغیر علم کے جواب نہیں دے سکیں گے. چنانچہ وہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسرے لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے. جب ان کے پاس علم نہیں ہے تو اس کے بعد جو ہے وہ اسی حساب سے جو ہے لوگوں کو بھٹکاتے پھریں گے، یعنی غلط سوالات کا غلط جوابات جو ہے وہ لوگوں کو دیں گے. اس حدیث سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اگر ہمیں قرآن و حدیث کے تعلق سے کوئی بات پوچھنا ہو تو عوام سے پوچھنے کے بجائے علماء دین سے پوچھنا چاہیے. جی، اب مائک آن کریں گے اور ترجمہ پڑھیں گے. فویل سو خرابی ہے، للذین ان کے لیے جو، فویل للذین
سو خرابی ہے ان کے لیے جو یکتبون لکھتے ہیں الکتابہ کتاب بی ایدیہم اپنے ہاتھوں سے ثم پھر یقولون وہ کہتے ہیں ھذا یہ من عند اللہ اللہ کے پاس سے ہے لیشتروا تاکہ وہ حاصل کریں بھی اس سے ثمنا قلیلا تھوڑی قیمت فویل سو خرابی ہے لہم ان کے لیے مما اس سے جو کتبت لکھا ایدیہم ان کے ہاتھوں نے کتبت ایدی کی طرف اشارہ ہے وویل اور سو خرابی ہے لہم ان کے لیے مما اس سے جو یکسبون وہ کماتے ہیں مما یکسبون اس سے جو وہ کماتے ہیں مما یکسبون اس سے جو وہ کماتے ہیں تو اب ہم لیتے ہیں اسباق دعا اور پلان کو تو اسباق کیا ہیں اللہ دلوں کی بات کو بھی جانتا ہے چاہے وہ چھپی ہوئی ہو یا ظاہر ہو ان پڑھ لوگ صرف تمناؤں اور آرزوؤں میں زندگی گزارتے ہیں جن کا کتاب سے کوئی تعلق نہیں ہوتا اور تیسرا پوائنٹ کیا ہے جو لوگ دنیاوی فائدے کی خاطر اللہ تعالیٰ کے کلام کو تبدیل کرتے ہیں ان کے لیے سخت ترین سزائیں ہیں تو دعا کر سکتے ہیں کہ اے اللہ قرآن مجید سیکھنے میں میری مدد فرما اور مجھے ان لوگوں میں سے نہ بنا جو آپ کے احکامات کے متعلق تمناؤں اور آرزوؤں میں پڑے رہتے ہیں پھر پلان بھی بنے کہ انشاءاللہ کوئی بھی بات سننے یا کہنے سے پہلے اس بات کی تصدیق کروں گا کہ کیا وہ بات قرآن و حدیث سے ثابت ہے یا نہیں ہے اسماء اور افعال کو اب ہم لیتے ہیں یہ آخری حصہ ہے امیون جمع ہے پلورل ہے سنگولر کیا ہے واحد کیا ہے امی امی کی جمع ہے امیون امیین معنی ان پڑھ امیون امیین معنی ان پڑھ امانی یہ بھی جمع ہے واحد کیا ہے امنیہ امنیہ سنگولر ہے اور امانی اس کا پلورل ہے امنی سنگولر امانی پلورل ہے جمع ہے معنی آرزو ایدی یہ بھی جمع ہے واحد کیا ہے ید سنگولر ید کی جمع ایدی معنی ہاتھ اسی طرح سمن قیمت اسمان اس کی جمع ہے سمن کی جمع اسمان معنی قیمت سمن کی جمع اسمان معنی قیمت جی اب ہم لیتے ہیں 3 حروف والے صحت مند افعال کو فتح نصر ضرب اور سمع کے وزن پر کیا ہے یعلمون ٹی پی آئی کیا ہے اس کی یعلمون وہ جانتے ہیں وہ سب جانتے ہیں اس نے جانا کیا بنے گا علما اب میرے بات دہرائیں گے آپ علما یعلم اعلم عالم معلوم علم یعنی جاننا علم یعنی جاننا یکتبون وہ سب لکھتے ہیں اس نے لکھا کیا ہوگا کتبا کتبا یکتبو اکتب کاتب مکتوب کتابہ لکھنا یکسبون وہ کماتے ہیں اس نے کمایا کیا ہوگا کسبا کسبا یکسبو اکسب کاسب مکسوب کسب یعنی کمانا اب ہم لیتے ہیں 3 حروف والے کمزور افعال وہبا وعدہ قالا کے وزن پر حمزہ کے ساتھ آنے والے افعال کو امارا شاء کے وزن پر یکساں حروف والے افعال کو زنا اور ضلع کے وزن پر جی تو کیا ہے یظنون وہ گمان کرتے ہیں اس نے گمان کیا کیا ہوگا ظنّا میرے بات دہرائیے ظنّا یظن ظنّا ظنّا یظن ظنّا ظان مظنون ظن گمان کرنا یقولون وہ کہتے ہیں یہ تو آپ نے بارہا کیا اس نے کہا کیا ہوگا قالا قالا یقول قل قائل مقول قول کہنا قلیلا کم ہونا تھوڑا ہونا
وہ تھوڑا ہوا کیا ہوگا؟ وہ کم ہوا قل. قل یقل قلہ، قل یقل قلہ، قلیل ڈیش قل یعنی کم ہونا، تھوڑا ہونا. جی یسرون وہ سب چھپاتے ہیں. اس نے چھپایا کیا ہوگا؟ اسر. اسر یسر اسرر، مسر مسر اسرار چھپانا. یعلنون وہ ظاہر کرتے ہیں. اس نے ظاہر کیا اعلنا. جی اعلنا یعلن عالن، معلن معلن اعلان یعنی ظاہر کرنا، اور اسی سے اعلان بنا ہے، اعلان جیسے ہم کہتے ہیں. لیشترو تاکہ وہ فائدہ حاصل کریں. یشترونا تھا، لام کی وجہ سے نون غائب ہو گیا، تو اس نے فائدہ حاصل کیا. کیا ہوگا؟ اشترا. اشترا یشتری اشتری، مشتری مشترا اشترا یعنی فائدہ حاصل کرنا. آج کا سبق اتنا ہی. دعا کیجیے اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پڑھنے، عمل کرنے، پھیلانے، یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.